بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 145 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے نہی کی اقسام کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وہوا ای المنہی عنہ المفہوم من النہی سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہوا ای المنہی عنہ المفہوم من النہی، اور وہ یعنی منہی عنہ جو نہی سے مفہوم ہے، اما ان یکون قبیحا لعینہ ای تکون ذاتہ قبیحۃ بقطع النظر عن الاوصاف اللازمۃ والعوارض المجاورۃ، یعنی یا تو وہ قبیح لعینہ ہی ہوگی، یعنی اس کی ذات قبیح ہوگی قطع نظر اس کے ان اوصاف کے جو اس کو لازم ہیں یا ان عوارض کے جو اس کے ساتھ ہیں۔ وذالک نوعان وضعا و شرعا، اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یہ قبیح وضعی اور قبیح شرعی۔ ای الاول من حیث انہ وضع للقبیح العقلی بقطع النظر عن ورود الشرع، والثانی من حیث ان الشرع ورد بهذا وإلا فالعقل یجوزہ، یعنی اول اس اعتبار سے کہ وہ قبیح عقلی کے لیے موضوع ہے شریعت کے وارد ہونے سے صرف نظر کرتے ہوئے، اور ثانی اس اعتبار سے کہ اس پر شریعت وارد ہوئی ہے ورنہ عقل اس کو جائز سمجھتی ہے۔ او لغیرہ عطف علی قولہ لعینہ، یا پھر وہ قبیح لغیرہ ہی ہوگی، یہ مصنف کے قول لعینہ پر معطوف ہے۔ وذالک نوعان، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، وضعا و مجاورا، یعنی ان النوع الاول ما يكون القبیح وضعا للمنہی عنہ ای لازما غیر منفک عنہ كالوصف، والنوع الثانی ما يكون القبیح فيه مجاورا للمنہی عنہ في بعض الاحیان ومنفکا عنہ في بعض آخر، یعنی اس کی بھی دو قسمیں، قبیح وصفی اور قبیح مجاوری۔ یعنی نوع اول وہ ہے کہ قبیح منہی عنہ کا وصف ہو، یعنی لازم ہو اور وصف کی طرح منہی عنہ سے جدا نہ ہوتا ہو، اور نوع ثانی وہ ہے کہ ما یکون القبیح فیہ، کہ جس میں قبیح منہی عنہ کے بعض اوقات میں ساتھ ہو اور دوسرے بعض اوقات میں منہی عنہ سے جدا ہو، کالکفر و بیع الحر و صوم یوم النحر والبیع وقتا نداء، جیسے کہ کفر، آزاد کی بے، یوم نحر کا روزہ، اور اذان جمعہ کے وقت کی بے۔ امثلۃ للانواع الاربعۃ علی ترتیب اللف والنشر، یہ لف و نشر کی ترتیب کے مطابق چاروں قسموں کی چار مثالیں ہیں۔ فالکفر مثال لما قبح لعینہ وضعا لانہ وضع لمعنى وهو قبیح فی اصل وضعہ، پس کفر قبیح لعینہ وضعی کی مثال ہے، اس لیے کہ کفر ایسے معنی کے لیے موضوع ہے جو اپنی اصل وضع میں قبیح ہے۔ والعقل مما یحرمہ لو لم یرد علیہ الشرع لأن قبح کفران المنعم مرکوز فی العقول السلیمۃ، اور عقل ہی اس کو حرام کہتی ہے اگر اس پر شریعت وارد نہ ہوتی، یعنی عقل ہی اس کو حرام کہہ دیتی اگر اس پر شریعت وارد نہ ہوتی، اس لیے کفران منعم کا قبح عقول سلیمہ میں مستحکم ہے۔ وبیع الحر مثال لما قبح لعینہ شرعا لأن البیع لم یودع فی اللغة لمعنى وهو قبیح عقلا، وإنما القبح فيه لأجل أن الشرع فسر البيع بمبادلة مال بمال والحر ليس بمال عنده، اور آزاد کی بے قبیح لعینہ شرعی کی مثال ہے، اس لیے کہ بے لغت میں ایسے معنی کے لیے موضوع نہیں ہے جو عقلاً قبیح ہو، اور اس میں قبح صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہو کہ شریعت نے بے کی تعریف مبادلۃ المال بمال سے کی ہے۔ فرمایا کہ اور آزاد آدمی شرع میں مال ہی نہیں ہے۔
وَكَذَا صَلَاةُ الْمُحْدِثِ قَبِيحَةٌ شَرْعًا لِأَنَّ الشَّارِعَ أَخْرَجَ الْمُحْدِثَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِأَدَائِهَا۔ اور اسی طرح بے وضو آدمی کی نماز شرعاً کبھی ہے، اس لیے کہ شارع نے محدث کو ادائے صلاۃ کا اہل ہونے سے خارج کر دیا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ شارع فرماتے ہیں کہ ہوا ضمیر کا مرجع ہوا سے وہ منہی عنہ ہے جو سابق میں مذکور لفظ نہی سے مفہوم ہوتا ہے، لیکن شارع کا یہ تسامح ہے کیونکہ قریب میں منہی عنہ کا لفظ صراحتاً مذکور ہے، لہذا جو چیز صراحتاً مذکور نہیں ہوتی تو اس کو مرجع قرار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال منہی عنہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قبیح لعینہ ہی ہے اور دوسری قبیح لغیرہ ہی ہے، اور چونکہ آج کے سبق کا عنوان بھی اس نہی کی تقسیم کا بیان ہے تو اس لیے اس کی تقسیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو منہی عنہ کی دو قسمیں قبیح لعینہ اور قبیح لغیرہ۔ قبیح لعینہ وہ قبیح ہے جس کی ذات میں قبح ہو قطع نظر ان اوصاف کے جو اس کے لیے لازم ہیں اور ان عوارض کے قطع نظر کے جو اس کے ساتھ ہیں، اور قبیح لغیرہ وہ قبیح ہے جس کی ذات میں قبح نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے اس میں قبح پیدا ہوا ہو۔ پھر قبیح لعینہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قبیح وضعی، دوسری قبیح شرعی۔ قبیح وضعی وہ قبیح ہے جس کی قبح کا عقل ادراک کر سکتی ہے، خواہ شریعت وارد ہو خواہ نہ وارد ہو، یعنی بغیر شریعت کے عقل کے لیے اس کے قبح کا ادراک کرنا ممکن ہو۔ اور قبیح شرعی وہ ہے جس کا قبح محض شرع سے معلوم ہوا ہو اور عقل اس کے قبح کا ادراک کرنے سے قاصر ہو، بلکہ بغیر شرع کے عقل اس کو جائز اور ممکن سمجھتی ہو۔ اور قبیح لغیرہ ہی کی بھی دیکھا جائے تو دو قسمیں ہیں، ایک قبیح وصفی ہے، دوسری قبیح جواری ہے۔ قبیح وصفی وہ ہے جس میں خاص وصف کی وجہ سے قبح آیا ہو اور وہ وصف فعل منہی عنہ کے لیے ایسا لازم ہو جو اس سے جدا نہ ہوتا ہو۔ اور قبیح جواری وہ ہے کہ جس میں غیر کے جوار اور پڑوس میں ہونے کی وجہ سے قبح پیدا ہوتا ہو مگر وہ غیر منہی عنہ کے لیے لازم نہ ہو بلکہ کبھی اس کے ساتھ رہتا ہو اور کبھی اس سے جدا بھی ہو جاتا ہو۔ اب مصنف علیہ رحمہ کل کفر و بیع سے قبیح کی مذکورہ چاروں قسموں کی مثالیں لف و نشر مرتب کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کفر قبیح لعینہ وضعی کی مثال ہے، کیونکہ کفر ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جو معنی اصلی وضع کے اعتبار سے قبح ہیں۔ اگر اس کے کبھی ہونے پر شریعت وارد نہ ہوتی تو خود عقل ہی اس کی حرمت اور قباحت کا حکم لگا دیتی، اس لیے کہ منعم جو حقیقی منعم ہے اس کی جو حقیقی منعم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی اور کفران نعمت کا قبح عقول سلیمہ میں پیوست و پیوند ہے، یعنی اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے اور اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کی وہ بارشیں کرنے والا ہے، لہٰذا ان انعامات کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ بندے اپنے اس رب حقیقی کا شکر ادا کریں اور اس کی فرمانبرداری کریں، اس کی توحید کا دل و جان سے اعتراف کریں۔ پس جب منعم کا شکر ادا کرنا واجب اور مستحسن چیز ہے تو اس کی ناشکری ایک مذموم اور قبیح چیز ہوگی۔ بہرحال کفر کا اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی ہونا ثابت ہو گیا اور اس قبح کا ادراک چونکہ عقل کر لیتی ہے اس لیے کفر قبیح لعینہ وضعی ہوگا اور آزاد آدمی کی بیع قبیح لعینہ شرعی کی مثال ہے، کیونکہ بیع لغت میں کسی ایسے معنی کے لیے موضوع نہیں ہے جو عقلاً کبھی ہو۔ آزاد کی بیع میں قبح صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ شریعت اسلام نے بیع کی تعریف مبادلۃ المال بالمال کے ساتھ کی ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں آزاد آدمی مال نہیں ہے۔ پس جب آزاد آدمی شرعاً مال نہیں ہے تو آزاد کی بیع پر مبادلۃ المال بالمال صادق نہیں آئے گا، اور جب آزاد کی بیع پر شریعت کی بیان کردہ تعریف صادق نہیں آتی تو آزاد کی بیع اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہوگی، اور عقل چونکہ اس کے قبح کا ادراک کرنے سے قاصر ہے بلکہ اس کا قبح محض شرع کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے،
اس لیے آزاد کی بے قبیل عین ہی شرعی کی مثال ہوگی۔ اسی طرح بے وضو آدمی کی نماز شرعن کبھی ہے، کیونکہ نماز اگرچہ بذات خود حسن ہے لیکن شریعت نے نماز کا اہل اس بندے کو قرار دیا جو طاہر اور پاک ہو، لہٰذا حدث کے ساتھ فعل نماز شرعن قبیح لعینی ہی ہوگا۔ جی طلبہ کرام، جی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی، اس لیے اس کو اچھے انداز سے یاد کریں اور اس کے خلاصے کو رجسٹر پر بھی نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قبیح وصفی کی تعریف بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وبیع الحر سے کس چیز کی مثال کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔